نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہر بات ہے وہ ہمارے لیے تحفہ ہے، ہر بات ہمارے لیے کامیابی کا سبب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان ہمیں پوری کائنات سے زیادہ پیارا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جس حدیث کا ذکر میں آج آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی دو چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں بھی اور آپ بھی اور ساری دنیا کے انسان اگر اس کی قدر کر لیں تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ان دو چیزوں کی اکثر لوگوں کو قدر نہیں ہوتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جو فرمایا ہے، یہ بڑی دو نعمتیں ہیں جو تقریباً ہر ایک کو ملتی ہیں، اور میں یہی کہتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار بھی ان دو چیزوں کے اوپر ہے۔ جن لوگوں نے ان دو چیزوں کی قدر کر لی، وہ دنیا میں بھی ان کو اللہ نے بڑا مقام دیا اور آخرت میں بھی مقام دیا، اور جن لوگوں نے یہ دو چیزیں ضائع کر دیں، غلط کاریوں میں ضائع کر دیں، یہ ویسے قیمتی نہیں بنایا ان دو چیزوں کو، تو پھر وہ پچھتانے کے علاوہ دنیا میں ان کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ وہ دنیا میں بھی پچھتاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو پچھتانا پڑے گا۔ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود یوں فرمایا ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ ان دو چیزوں کی قدر کرتے ہی نہیں ہیں۔ اکثر لوگ ان دو چیزوں کی ناقدری کرتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کہ یہ کتنی قیمتی چیزیں اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ اور کیوں دی ہیں اللہ نے دو چیزیں؟ تاکہ ہم اپنی دنیا کو بھی سنواریں اور آخرت اس کو بھی سنواریں۔ دو چیزوں کی ناقدری جس نے کی میرے بھائیوں، وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان دو چیزوں کی جس نے ناقدری کی، جس نے دو چیزوں کی ناقدری کی، صرف اس کے پاس پچھتانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہ سکتی۔ وہ پھر پوری زندگی اور آخرت وہ صرف پچھتاتے ہوئے گزارے گا، باقی پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سنیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ جو ہے اس میں غلطی کرتے ہیں، اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ دو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں، ان کی ناقدری کرتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا الصحۃ والفراغ۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں اللہ کی طرف سے؟ وہ ایک نعمت ہے صحت کی اور ایک نعمت ہے وقت کی۔ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکثر لوگ ان کی ناقدری کرتے ہیں، صحت کی بھی اور وقت کی بھی ناقدری کرتے ہیں۔ جب صحت ہوتی ہے تو اس صحت کو غلط کاریوں میں جو ہے وہ ضائع کر دیا، یا صحت کا وقت وہ صرف دنیا کی میں لگا دیا، پھر اللہ پاک کی طرف سے ایسی بیماری آ جائے، اللہ نہ کرے، پھر نماز پڑھنے کے لیے توفیق نہیں ہے، اب بیٹھ نہیں سکتا، اب کھڑ نہیں سکتا، اب رکوع سجدے نہیں ہو سکتے، تو جو صحت کا وقت تھا وہ کہاں گزارا ہے؟ اب تہجد کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، اڑ نہیں سکتا، دین کے لیے اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے، جا نہیں سکتا، روزہ رکھنا چاہتا ہے، اب رکھ نہیں سکتا، قوت ہی نہیں جس میں، بیمار ہے۔ تو صحت یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ میرے بھائیوں، جب یہ مل جائے اور صحت کا جو وقت ہوتا ہے اس میں محنت کر کے اللہ کو راضی کیا جائے۔ کئی ایسے لوگ جو صحت مند ہوتے ہیں لیکن اچانک اللہ نہ کرے کئی لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جاتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ کیا قدر ہے صحت کی۔ جن کی آنکھیں نہیں ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں، ان سے پوچھو کہ آنکھیں کتنی نعمت ہیں۔ جن کے پاس ہاتھ نہیں ہیں، کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو کہ ہاتھ کتنی نعمت ہے۔ جن کے پاؤں نہیں ہیں، ان سے پوچھو کہ پاؤں کتنی نعمت ہے۔
بعض لوگ ایسے ہیں جن کے گردے ختم ہو جاتے ہیں، پوچھو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھو جو کچھ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، زیادہ ایک ایک چیز کو وہ سسکتے رہتے ہیں، اور ڈاکٹر نے منع کیا یہ چیز نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی، تو پوچھو ان سے کتنی نعمت ہے۔ کسی کو نیند نہیں آتی، پوچھو نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے اس صحت کے اندر ہزاروں نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو اس صحت کی وجہ سے ہمیں میسر ہوتی ہیں، ہزاروں لاکھوں نعمتیں اس صحت کی وجہ سے ہمیں میسر ہوتی ہیں، یعنی گویا کہ ایک نعمت ایسی ہے جس کے اندر لاکھوں نعمتیں ہیں۔ اگر صحت نہیں ہے تو لاکھوں نعمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس صحت کی جو زندگی ملی ہے میرے بھائیوں، اس میں محنت کر کے دین کا علم حاصل کریں، عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ اور دوسرا ہے وقت، جو وقت کو ضائع کر رہا ہوتا ہے وہ وقت کو ضائع نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وقت اسے ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ جس نے وقت کو ضائع کیا ہے وقت نے اس کو ضائع کر دیا ہے، ورنہ ایسے بندے مشغول ہو جاتے ہیں کام میں کہ جیسے کہتے ہیں سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی، صبح سے لے کر رات گئے تک وہ پھر دنیا کے کاموں میں اتنا مگن ہوتے ہیں کہ نماز کی بھی فرصت اللہ نہیں دیتا۔ یہ جو وقت ہے نا، اس کو قیمتی بناؤ۔ جن لوگوں نے وقت کی قدر کی ہے دنیا میں بھی انہوں نے بڑا مقام پایا ہے، اور آخرت میں بھی انہوں نے بڑا مقام پایا ہے۔ وقت قیمتی چیز ہے، اس کو ضائع مت کرو۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں جن کی انسان ناقدری کرتا ہے پھر دنیا میں پچھتاتا ہے۔ وقت کو جب قیمتی بناتے ہو تو آنے والا وقت تمہیں قیمتی بنا دیتا ہے۔ اس لیے لا تضیعوا اوقاتکم، اپنے وقتوں کو ضائع مت کرو۔ یہ برف ہے، برف اگر اس کو پانی میں ڈالو گے تو ٹھنڈا ہو کر کسی چیز میں ڈال دو گے تو تمہیں فائدہ دے دے گی، اگر نہیں ڈالو گے تو پڑی ہے، یہ تو پگھل ہی رہی ہے، وقت جا رہا ہے، جو لمحہ گزر گیا وہ پھر زندگی میں کبھی نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، یہ دو نعمتیں بڑی قیمتی ہیں۔ دعا یہ ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان دو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔